نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کرنا۔ یعنی اگر زندگی میں کبھی موقع مل جائے کوئی نیکی کا کام کرنے کا تو یہ سمجھ کر مت چھوڑنا کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، اس لیے کہ جو چھوٹی نیکی ہے یہ انسان کو بڑی نیکی تک پہنچاتی ہے۔ جو بندہ چھوٹی نیکی کو نظر انداز کرتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو کسی انسان کو اگر زندگی میں کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے اور اس یہ سمجھے کہ یہ نیکی تو بہت چھوٹی ہے، یہ چھوٹا سمجھ کر نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں یہ چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس اللہ رب العزت کی فرما برداری ہم کر رہے ہیں وہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ احادیث پاک میں بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جنہیں آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیکیوں پر بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک ان میں سے نیکی کا تذکرہ تو مسلم شریف کی اسی روایت میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اگر یہ بھی موقع مل جائے تو اسے بھی مت چھوڑنا۔ اب بظاہر یہ نیکی بہت معمولی ہے، ایک مسلمان جا رہا ہے دوسرا آگے سے آ گیا، مسکرا کر سلام کر دینا، مسکرا کر مل دینا، یہ معمولی سی ہم نیکی سمجھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نیکی کو بھی نظر انداز مت کرنا۔ احادیث پاک کی کئی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑی بڑی بشارتوں کا تذکرہ موجود ہے، بڑی بڑی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی، انہی کے حوالے سے مروی ایک حدیث پاک جسے امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ جن کی وفات 405 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی پہلی جلد میں نقل کی، اور صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 840 ہجری میں ہے، آپ نے اپنی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ کی پہلی جلد کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک نقل کی۔ دونوں میں الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی ایک میں لفظ کچھ ہیں دوسری میں لفظ کچھ ہیں، مفہوم تقریباً دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص گیا، وہ کہتے ہیں میں گیا اس نیت سے تھا کہ جا کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ میں جا کر آپ کے سامنے یوں بیٹھا جیسے انسان التحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے، میں نے اپنے گھٹنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ اللہ کا کرنا جو بات میں پوچھنا چاہتا تھا وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، جو مسئلہ میں پوچھنا چاہتا تھا وہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کیا، شاید وہ مسئلہ یاد آ جائے، وہ مسئلہ مجھے یاد نہ آیا، تو میں نے کہا چلیں آیا ویسے ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات مزید پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا ابو ذر مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، ایسی نیکی بتاؤ، ایسا کام بتاؤ جب میں وہ نیکی کا کام کروں اللہ رب العزت مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہی سوال ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چند چیزیں بتائی، تو میں وہی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا جی بتائیں۔
فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ینجی العبد من النار، وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتا ہے، جنت میں لے کر جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الایمان باللہ، اے ابو ذر اللہ کی ذات پر ایمان لانا، یعنی اپنے ایمان کی اصلاح کرنا، عقائد کی اصلاح کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم سے بچانے والی سب سے پہلی اور بنیادی چیز، جنت میں لے کر جانے والی سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اپنے ایمان کی اصلاح کرنا، اپنے عقائد کی اصلاح کرنا۔ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا، اس کے بعد بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، بظاہر بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، تو قرآن کریم نے فیصلہ دیا لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے کوئی اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح بغیر ایمان کے کوئی بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا الایمان باللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان مع الایمان عملا، حضور ایمان تو ہے، ایمان کے بعد کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ عمل مجھے جنت میں لے کر چلا جائے، جہنم سے مجھے بچا لے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ترزق مما رزقک اللہ او یرزق مما رزقہ اللہ، اے ابو ذر اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا اللہ نے کسی بندے کو توفیق دی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ایسا عمل ہے جو ایمان کے بعد انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ کسی کے پاس لاکھ کی توفیق ہے، لاکھ خرچ کرے، کسی کے پاس ایک کی توفیق ہے، ایک خرچ کرے۔ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مومن کی علامت بھی ہے، جنت میں لے کر جانے والی چیز بھی ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ جو ایمان والے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اجر بھی دیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ انہیں خوف سے اور غم سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں سے بچاتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، مشکلات اور آفات سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان کان فقیرا، ایک مومن ایسا ہے جو بالکل فقیر ہے، اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان لا چکا ہے، وہ تو خرچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہترین عمل کون سا ہے جو اس کو جنت میں لے کر چلا جائے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی نیک کام کی دعوت دے، خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دے، دوسروں کو بھی بچنے کے لیے دعوت دے بھی یہ گناہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مستدرک حاکم کی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ فقیر ہے تو وہ کیا کرے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا معروفا لسانہ، اس بندے کو چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہہ دے، قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں زبان سے اچھی بات کہہ دینا اور کسی کو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس نہیں ہے مجھے معاف کر دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد بندہ صدقہ دینے والے کو، جس پر صدقہ کیا اس کو تکلیف دے، اسے احسان جتلائے، اسے تنگ کرے۔ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرمائیں اگر کوئی بندہ ان کان عییا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی زبان صاف نہیں ہے، وہ کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، کسی کو گناہ سے بھی نہیں روک سکتا، ایسا بندہ وہ کیا کرے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ، اخرق عربی زبان میں اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنا کام اچھے طریقے سے نہ کر سکے، کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اس بندے کا کام کر دے جو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اسے طریقہ نہیں آتا۔
میں آج کی دور میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ حضرات جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بابا ہے, وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سڑک پار کرا دینا یہ اخرق کا کام کر دینا ہے. تو فرمایا اسی طرح ایک بندہ ہے جو اپنا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے, نہیں اٹھا سکتا, آپ اس کا بوجھ اٹھا دیں, اسے منزل مقصود تک پہنچا دیں. اٹھانا چاہتے اپنے سر پر رکھ نہیں سکتا, اس کا سامان اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دینا, یہ اخرق کی مدد کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ ارأیت ان کان اخرق, حضور ذرا یہ بتائیں یہ جو بندہ مومن ہے اگر یہ خود اخرق ہو, نہ تو یہ صدقہ کر سکتا ہے, نہ یہ اچھی بات کہہ سکتا ہے, نہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے, اور نہ ہی کسی انجان بندے کی اناڑی بندے کی مدد کر سکتا ہے, اخرق کی مدد نہیں کر سکتا, یہ خود مدد کا مستحق ہے, اپنا کام خود ڈھنگ سے نہیں کر سکتا, اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعین مغلوبہ, اے ابو ذر پھر اس بندے کو چاہیے کسی مغلوب کی مدد کرے, کوئی ایسا بندہ جو اس کی مدد کا منتظر ہو اس کی مدد کرے. حدیث پاک میں آتا ہے واللہ کان فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جب تک ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو بندہ کسی ایک مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو رب العالمین پھر اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. فرمایا اسے چاہیے مغلوب کی مدد کرے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ بھی نہ کر سکے, مغلوب کی مدد بھی نہ کر سکے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فالتفت الی, اللہ کے نبی یوں میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے ابو ذر کیا تو اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی کا کام چھوڑے گا بھی صحیح؟ میں نے کہا ایمان کے بعد صدقہ خیرات کرے, آپ نے کہا اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر؟ میں نے کہا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے, آپ نے کہا نہیں کر سکتا تو پھر؟ میں نے کہا پھر اس بندے کو چاہیے کہ اچھی بات کہہ دے, آپ نے کہا نہیں کہہ سکتا تو پھر؟ میں نے کہا اخرق کی مدد کر لے, آپ نے کہا اگر نہیں کر سکتا پھر؟ میں نے کہا مغلوب کی مدد کر دے, آپ نے کہا اگر نہیں کر سکتا تو پھر؟ اے ابو ذر کسی نیکی کو چھوڑے گا بھی صحیح؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کام بھی نہ کر سکے یدع الناس من اذاہ, پھر اس بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے آپ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لے. یعنی اس بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دے, اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس کے رہن سہن سے کسی کو تکلیف نہ ہو. گھر کا سربراہ ہے تو چھوٹوں کو تکلیف نہ ہو, محلے کا بڑا ہے تو پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, اگر قبیلے کا بڑا ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو. آخری درجہ یہ ہے کہ اس بندے کی وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کرنے تو سارے کے سارے آسان ہیں, ایمان لانا بہت آسان ہے, کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا بہت آسان ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بہت آسان ہے, زبان سے اچھی بات کہنا بہت آسان ہے, اخرق کی مدد کرنا بہت آسان ہے, کسی مغلوب کا تعاون کرنا یہ بہت آسان ہے, اور اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دینا, اپنی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھانا یہ تو بہت ہی آسان ہے. یا رسول اللہ آپ نے تو ایسے کام بتائے ان میں سے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اے ابو ذر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما منہن خصلۃ یعمل بہا عبد یبتغی بہا وجہ اللہ, ان نیکیوں میں سے جو بندہ بھی جو نیکی کرے گا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا, صدقہ خیرات کرے گا, اخرق کی مدد کرے گا, زبان سے اچھا جملہ کہے گا, مغلوب کی مدد کرے گا, اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا, جو بندہ بھی ان میں سے کوئی نیکی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے الا اخذت بیدہ یوم القیامہ فلم تفارقہ حتی تدخلہ الجنہ, فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا یہ نیکی اس بندے کا ہاتھ پکڑے گی اور جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی.
یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اس کو جنت میں داخل کر کے آئے گی۔ اب دیکھیے ان میں سے کون سی نیکی ہے جو کرنا مشکل ہے؟ ایمان کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دیتے رہیں، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی تو ویسے فرما دیں ہمارے ایمان کا حصہ سر آنکھوں پر، ہم اسے بات مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ثلاثۃ اقسم علیہن، فرمایا کہ 3 چیزوں پر مجھ محمد سے قسم لے لو، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ما نقص عبد مال من صدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں میری زبان پر یقین نہ ہو تو میں محمد قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان میں سے وہ کون سا کام ہے جو کرنا مشکل ہے؟ ہمیں چاہیے ایمان کے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام کریں، نہیں کر سکتے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اپنے عقائد کی اصلاح، امت کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، بد عقیدگی سے خود کو بچانا، امت کو بچانے کی فکر کرنا، نیکیوں کی دعوت، برائیوں سے بچنے کی تلقین، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی نیکی ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں تم ان میں سے جو نیکی بھی کرو گے قیامت کے دن یہ نیکی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ رب العالمین ہم سب کو ان نیکیوں کو اپنانے کی، یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ان نیکیوں کی برکت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔